قربانی کے حوالے سے کچھ مسائل بیان کرنے تھے. ان میں سے آج کل ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے. کچھ لوگ آپ کو سنائی دیں گے کہتے ہوئے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی دوندے ہونے کا اعتبار ہے، عمر دا نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور دوندا ہو تو قربانی پر لگے گا، عمر کا اعتبار نہیں. دوسرے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عمر کا اعتبار ہے، دوندا اگرچہ نہ ہو پھر بھی عمر پوری ہو تو لگ جائے گا. یہ بحث علماء کے درمیان ہمیں سنائی دیتی ہے. اب اس پر آج ہم بات کرتے ہیں. حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ. مسنہ کے معنی میں اختلاف ہے، وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. مسنہ جانور ذبح کرو، پوری عمر والا جانور ذبح کرو. جو کم عمر ہے وہ نہیں، وہ صرف دمبے میں سے ہے، سال سے کچھ کم عمر ہو اور دیکھنے میں موٹا تازہ ہو، دور سے سال والوں کے ساتھ مل جل جائے تو وہ دمبا بھی جائز ہے. اب مسنہ کا معنی کیا ہے؟ بعض حدیثوں میں سنیج کا لفظ ہے. سنیج کا معنی کیا ہے؟ تو یہ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی مسنہ کا معنی دوندا ہے، سنیج کا معنی دوندا ہے. اب کسی کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے، لیکن کسی بھی لفظ میں جب اہل علم کا اختلاف ہو تو اس علم کے معتمد حضرات کی بات کو فیصل مانا جاتا ہے، فیصلہ اس علم کے ماہرین سے لیا جاتا ہے، فیصلہ اس علم کے ماہرین سے لیا جاتا ہے. کسی بھی فن میں، کسی بھی علم میں جب اختلاف پیدا ہو تو اس علم کے ماہر علماء سے سوال کیا جائے گا. قرآن پاک کا بھی حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اس مسئلہ میں لفظ مسنہ کی حدیث پاک میں مسلم شریف میں یہ حدیث ہے جس میں یہ مسنہ کا لفظ لا تذبحوا الا مسنۃ، مسنہ جانور ذبح کرو، دوسرا نہیں. تو یہ مسنہ جانور ہوتا کون سا ہے؟ یہ دیکھیں جن کتابوں میں مسنہ کا معنی عمر سے بیان کیا گیا ہے، مسنہ عمر سے بیان کیا گیا ہے. میں وہ پہلے حوالے بتاتا ہوں. مبسوط سرخسی، کنز الدقائق، تنویر الابصار، ہدایہ اولین، مرکات، شرح مشکات، تاتار خانیہ وغیرہ میں یہ ہے. اور مرکات میں ملا علی قاری اس لفظ کی وضاحت میں جو کہتے ہیں وہ میں عبارت پڑھتا ہوں. مرکات 561 صفحہ، تیسرا جلد. الا مسنۃ حدیث پاک کا لفظ ہے. اس کی شرح کرتے ہیں وہی الکبیرۃ بالسن، عمر کے اعتبار سے بڑا جانور. اور یہ ملا علی قاری، ملا یا قاری کے لفظ سے چھوٹا سا مولوی نہ سمجھے. یہ ملا کا معنی ہوتا تھا علم سے بھرا ہوا، اور یہ محدث، مفسر، فقیہ، مفتی اور بہت سے علوم کے ماہر تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ہم اثر ہیں اور بہت بڑے عالم تھے. مکہ شریف میں انہوں نے زندگی کے بہت عرصہ گزارا اور علم کا مرجع قرار پائے. تو یہ ملا علی قاری فرماتے ہیں مسنہ کا معنی ہے الکبیرۃ بالسن، جو عمر کے اعتبار سے بڑا جانور ہے، جوان ہے. اونٹ میں سے جس کی عمر 5 سال ہو، چھٹا شروع ہو. گائے میں سے جس کی عمر 2 سال پوری ہو. اور اون والے جانور اور بکری میں سے جس کی عمر 1 سال ہو. اس طرح باقی کتابوں میں بھی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شرح سفر السعادت میں بھی یہ ارشاد فرمایا. ایک بات ہو گئی جی، مسنہ کا معنی عمر. اونٹ 5 سال، گائے بھینس 2 سال اور بکرا چھترا دمبا اس کی اصل عمر ہے 1 سال. دمبے میں کچھ رعایت ہے، باقی نہیں. بعض حدیثوں میں سنیج کا لفظ تھا، سنیج ذبح کرو، سنیج کے بغیر نہ کرو. سنیج کا معنی کیا ہے؟
اس میں بھی جمع غفیر علماء کا بتاتا ہے سنیج کا معنی عمر ہے، دوندا نہیں، عمر۔ یہ ہدایہ خیرین، بدائع ثنائے، تنویر الابصار، رد المحتار، منع الغفار، تکملۃ البار، تاتار خانیہ، شرح سفر السعادت وغیرہ میں یہ بحث ہے۔ اس میں بدائع ثنائے کی عبارت ہے الثنی من الشاۃ والماز، بکری اور بھیڑ میں سے سنیج ما تم لہو ہول، جس کی عمر 1 سال پوری، دوسرا شروع۔ من البقر، گائے میں سے ما تم لہو ہولان، جس کی عمر 2 سال پوری ہے، وطانا فی السنۃ الثالثہ، تیسرا سال شروع۔ من الابل ما تم لہو 5 سنین، اونٹ جو 5 سال عمر ہو، چھٹا شروع ہو۔ اس طرح باقی کتابوں میں بھی ہے۔ اب جو بات میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں سامعین سے، وہ یہ کہ جانور، قربانی کے جانور میں عمروں کا اعتبار حنفی فقہ میں بھی ہے، مالکی فقہ میں، حنبلی فقہ میں، شافعی فقہ میں، چاروں مذاہب میں عمر کا اعتبار ہے۔ بلکہ یہ جو فقہ جعفری کے دعوے دار ہیں وہ بھی عمر کا اعتبار کرتے ہیں۔ عمر کی حدود میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے بکرا 1 سال کا، کوئی کہتا ہے 2 سال کا، کوئی کہتا ہے بکرا 1 سال کا بکرا چھترا، کوئی کہتا ہے 2 سال کا۔ بعض مجتہدین کہتے ہیں کٹا اور گئے 2 سال کی، کوئی کہتے ہیں 3 سال کی۔ بعض مجتہدین کہتے ہیں اونٹ 5 سال کا، بعد کہتے ہیں 6 سال کا۔ عمر کی مقدار میں اختلاف ہے، لیکن کہتے سارے عمر ہی ہیں، دوندا کوئی نہیں کہتا۔ یہ اب کے قریب کے لوگوں نے آ کر دوندا کا معنی نکال لیا ہے، ورنہ مجتہدین، ائمہ، محققین سب عمر بتاتے آئے۔ اور پھر مجھے ایک بار ایک اہل حدیث عالم ملا، کہنے لگا دیکھیں جی وہ لوگ کہتے ہیں نا ابو حنیفہ کو حدیثیں نہیں آتی، اس نے اپنی سوچ پر کہا دیکھیں جی ابو حنیفہ کو تو حدیثیں آتی نہیں، قیاس کیا ہے؟ قربانی کے جانور میں مسنہ اور سنج کا لفظ، اس کا معنی تو دوندا ہوتا ہے، تو دوندا کہنا چاہیے، عمر کا اعتبار کیا ہوا؟ میں نے اس کی زبان میں بات کرتے ہوئے کہا چلو مان لیتے ہیں وہ حنیفہ کو حدیثیں نہیں آتی، یہ بتاؤ احمد بن حنبل کو بھی نہیں آتی؟ نہیں وہ تو بڑے محدث تھے، امیر المومنین فی الحدیث، انہیں تو لاکھوں حدیثیں یاد تھی، 10 لاکھ حدیث یاد تھی۔ ویسے 7 لاکھ کا مجھے بھی پتہ ہے کہ احمد بن حنبل کو یاد تھیں، 10 بھی ہو سکتی ہیں، بل اس نے 10 لاکھ کہا۔ میں نے کہا جی کیا خیال، انہیں حدیث کا معنی آتا تھا کہ نہیں؟ بالکل آتا تھا۔ میں نے کہا پھر کان کھول کر سن لے، قربانی کے جانوروں کی جو عمریں امام ابو حنیفہ نے بیان کی وہی عمریں، قربانی کے جانوروں کی جو عمریں امام ابو حنیفہ نے بیان کی وہی عمریں امام احمد بن حنبل نے بیان کی۔ امام احمد بن حنبل بھی، احمد بن حنبل بھی یہی فرماتے ہیں، اونٹ 5 سال کا ہو، چھٹا شروع ہو، گائے بھینس 2 سال کی ہو، تیسرا شروع ہو، یہ کم از کم عمر ہے نا، زیادہ کے منع نہیں۔ اور تیسری یہ بکرے چھترے کے بارے کہتے ہیں کہ اس کی عمر 1 سال ہو، دوسرا شروع ہو۔ جب میں نے یہ بتایا اب وہ کہنے لگا اچھا احمد بن حنبل بھی؟ میں نے کہا جی، یا تو یہ کہو احمد بن حنبل کو حدیث کا معنی نہیں آتا، پھر ہم سے دباؤ ڈالو، ہم سے کہو نہیں جی تم غلط کرتے ہو۔ اور احمد بن حنبل کے بارے سب مانتے ہیں، بڑا محدث تھا، اسے حدیث معنی آتے تھے، انہوں نے بھی تو یہی عمریں بتائی ہیں، پھر ہم سے ہی کیوں چھیڑے؟ اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ جب بات چلی تو بات میں سے یہ بات بھی آئی کہ ہمارے بہت سے لوگ بھیڑ کی قربانی سال سے کم عمر کی کر لیتے ہیں، ہمارے کئی علماء بھی اس کے قائل ہیں۔ اس مسئلے پر بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں لفظ تھا الا الجزع من الدان، جزع دان سے، جزع دان سے، جزع کا معنی ہے کم عمر والا جانور، دان کا معنی ہے اون والا جانور۔ جی اون والا جانور بھیڑ دمبا یہ کم عمر ہو تو ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو میرے جد امجد فقیہ اعظم پاکستان مولانا نور اللہ نعیمی علیہ الرحمہ نے
بڑے واضح دلائل کے ساتھ کھول کر بیان کیا. بحث کے آخر میں جو خلاصہ ہے وہ بتاتا ہوں. خلاصہ یہ ہے، اعتراض یہ تھا، احناف کا موقف پہلے سمجھے. احناف کا موقف یہ ہے، فقہ حنفی کا موقف یہ ہے، فقہ حنفی کا موقف یہ ہے کہ بھیڑ اور بکری 1 سال سے 1 دن بھی کم ہو تو قربانی نہیں ہوگی، نہ بکرے کی نہ بھیڑ کی، صرف دمبا. یہ اگر 1 سال سے کم ہو، 6 ماہ سے اوپر، اتنا موٹا تازہ ہو کہ دور سے سال والوں میں مل جائے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. صرف دمبے کے بارے یہ مسئلہ تھا. یہ ہمارے فقہ حنفی کا موقف ہے. اب اعتراض یہ کیا جاتا ہے، جی دان کا لغت میں معنی، دان کا لغت کی کتابوں میں معنی ہے دمبا اور بھیڑ دونوں. میرے جد امجد فقیہ اعظم نے فرمایا کہ اگر دان کا معنی لغت کا لینا ہے، دان کا معنی لغت کا لینا ہے، پھر جزا کا بھی لغت والا معنی لو. یہ جو سال سے کم عمر جزا کا معنی، یہ فقہا نے لکھا ہے. لغت میں، لغات کی کتابوں میں جزا کا معنی سال سے کم عمر ہے. اگر دان کا معنی لغت والا لینا ہے کہ دان سے مراد بھیڑ دمبا دونوں ہیں، دان سے مراد بھیڑ اور دمبا دونوں ہیں، تو پھر جزا کا معنی بھی لغت والا لو جس کی عمر سال سے اوپر ہو، 2 سال سے کم. اور اگر جزا کا معنی فقہا والا لینا ہے، یہ فقہا نے کہا جزا کا معنی سال سے کم عمر، آپ کہتے ہیں پھر دان کا معنی بھی فقہا والا لو. وہ کہتے ہیں ما لہو علیہ، جس کی چکلی ہوتی ہے. یہ بات دہراؤں تاکہ ذہن میں بیٹھے. لوگ بڑے اس میں اشتباہ ڈالتے ہیں. لغت میں جزا کا معنی ہے جس کی عمر 1 سال پوری ہو، دوسرا شروع. دان کا معنی لغت میں ہے بھیڑ اور دمبا دونوں. فقہا نے جزا کا معنی لکھا جس کی عمر 1 سال سے کم ہو، اور فقہا نے دان کا معنی لکھا صرف دمبا. اگر فقیہ اعظم فرماتے ہیں یا تو جزا اور دان دونوں میں فقہا والا معنی لو، یا جزا اور دان دونوں میں لغت کا معنی لو، اور یہ کہ جزا کا معنی فقہا والا اور دان کا معنی لغت والا، یہ خیانت ہے. یہ خیانت ہے، تلفیق ہے. دان کا معنی بھیڑ اور دمبا، کون کہتا ہے جی لغت والے؟ ٹھیک ہے جی، دان میں سے جزا جائز ہے. جزا کا معنی یہ فقہا، دان کا معنی لغت کا بتایا ہے، اور جزا کا معنی بتاتے فقہا نے کہا سال سے کم عمر. یہ خیانت ہے. فقیہ اعظم فرماتے ہیں اگر دان کا معنی لغت والا لینا ہے کہ بھیڑ اور دمبا دونوں مراد ہیں دان سے، تو پھر جزا کا معنی بھی لغت والا لو جس کی عمر سال پوری ہو. اور اگر دان کا معنی فقہا والا لینا ہے سال سے کم عمر، تو پھر اگر جزا کا معنی فقہا والا لینا ہے جس کی عمر سال سے تھوڑی ہو، تو پھر آپ فرماتے ہیں دان کا معنی بھی فقہا والا لو جس کی چکلی ہوتی ہے. یہ مسئلہ ضروری وضاحت کا تھا. ابھی ایک اور اس پر سوال آتا ہے کہ یہ تو آپ نے بہت سے حوالہ جات سے بیان کیا ہے. حنفیوں کے لیے تقریباً 34 کے قریب حوالے آپ نے بیان کیے جن سے یہ ثابت کیا ہے کہ صرف دمبا ہے جو سال سے کم عمر کی قربانی ہو سکتی ہے، وہ بھی اس شرط پر کہ دور سے دیکھنے میں سال والوں کے ساتھ مل جل جائے، اتنا موٹا تازہ ہو، تب ہے دمبے کی قربانی سال سے کم عمر. ورنہ دمبے کے لیے بھی 1 سال عمر چاہیے. اور بھیڑ اور بکری کی عمر اگر سال سے 1 دن بھی کم ہو، تاکہ پچھلے سال 11 ذی الحجہ کو جو بھیڑ یا بکری نے بچہ جنم دیا، وہ اس سال 10 کو نہیں کر سکتے، 11 کو اس وقت کے بعد کر سکتے جس وقت پچھلے سال اس کی جنم تھا. مثال کی طرف پچھلے سال 11 بجے وہ میمہ پیدا ہوا، لیلا پیدا ہوا، تو اس سال 12 بجے اس کو کر لیں، 11 تاریخ کو، 10 کو نہیں. تو میرے معزز سامعین، اس پر ایک اور سوال آتا ہے، وہ بھی وضاحت ہوتی جائے کہ کئی لوگ پھر سوال کرتے ہیں ہم جی گزشتہ سالوں میں تو بھیڑ کرتے رہے، 6 مہینے کی، 8 مہینے کی، 9 مہینے کی، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا کریں؟
اس کے بارے یہ ہے کہ چونکہ اس مسئلہ میں ہمارے اہل سنت معاصر علماء کا اختلاف ہے اور عوام کے لیے علماء کا قول دلیل ہوتا ہے، تو گزشتہ سالوں کے لیے امید ہے اللہ پاک معاف کرے گا، قربانیاں ہو گئیں، لیکن اب جب دلیل سے واضح ہو چکا، اب آپ حضرات کے ذمہ لازم ہے کہ اگر بھیڑ سے کریں تو سال پورا ہو، ورنہ دمبا سال سے کم عمر کریں یا پھر باقی پوری عمر والے جانور کوئی بھی کرتے رہے۔